فوری خبر آپ سے شیئر کر لیں۔ عمران خان وزیر اعظم اس وقت اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں جو معاون خصوصی جن کی وفات ہوئی تھی نعیم الحق، ان کے لیے دعا کا باقاعدہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ دعائیہ تقریب میں آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں صدر مملکت بھی موجود ہیں، وزیر اعظم عمران خان جن کے وہ نہایت قریبی ساتھی تھے مرحوم رہنما تحریک انصاف کے نعیم الحق، جن کے لیے اب یہ دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، جس میں وزیر اعظم عمران خان، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وفاقی وزراء، ان کے اہل خانہ، تمام لوگ جو ہیں وہ شریک ہیں۔ یہ اپنی سکرینز پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ صدر مملکت بھی موجود ہیں اور وزیر اعظم عمران خان، وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری، چیف وپ جو ہیں پارلیمنٹ میں عامر ڈوگر، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ وفاقی وزراء موجود ہیں، ان کے اہل خانہ موجود ہیں۔ قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان بھی جو ہے یہاں پر موجود ہیں۔ ناظرین، نعیم الحق وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی تھے، تحریک انصاف کے بانی رہنما۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جن 6 رہنماؤں نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی، ان 6 رہنماؤں میں ایک نام جو ہے وہ تحریک انصاف کے مرحوم رہنما جو کہ کینسر سے لڑتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے، کراچی میں زیر علاج تھے ہسپتال میں، وہ ان 6 بانی رہنماؤں میں تھے وزیر اعظم عمران خان کے۔ وزیر اعظم عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے پاکستان تحریک انصاف میں۔ ہر مشکل وقت میں جب وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا ان کے وفات کے بعد، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہایت دکھ اور افسوس کی گھڑی ہے کہ میرے ساتھ ہر دکھ اور سکھ میں کھڑا ہونے والا ساتھی 2 دہائیوں سے زائد کا میرا ساتھی جو ہے، سیاسی ساتھی، ذاتی ساتھی، وہ اس وقت جو ہے وہ ہم میں نہیں رہے۔ اور ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے مرحوم رہنما نعیم الحق جو کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی تھے، ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ کراچی سے خصوصی طور پر اس دعائیہ تقریب میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں اور اس وقت وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے مرحوم رہنما نعیم الحق، ان کی ایصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ یہ اپنے سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ وفاقی وزراء بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے اہل خانہ بھی موجود ہیں اور تحریک انصاف کے مرحوم رہنما نعیم الحق کے اہل خانہ جن کے ایصال ثواب کے لیے اس دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، ناظرین، ان کے اہل خانہ جو ہے وہ خصوصی طور پر اس تقریب میں، اس دعائیہ تقریب میں شرکت کے لیے کراچی سے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان اس تقریب میں موجود ہیں۔ دعا کی جا رہی ہے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ وفاقی وزراء موجود ہیں، صدر مملکت ہیں، وزیر اعظم عمران خان ہیں، اس دعائیہ تقریب میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ شریک ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں معاون خصوصی وزیر اعظم کی جو ہیں برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان، وہ بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ جو چیف وپ ہیں عامر ڈوگر، وہ اس تقریب میں موجود ہیں۔ اور آپ اپنی سکرینز پر ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ دعائیہ تقریب جاری ہے جس میں متعدد وفاقی وزراء شامل ہیں اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ دعائیہ تقریب میں وزیر اعظم عمران خان، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وفاقی وزراء شریک ہیں۔ اس دعائیہ تقریب میں نعیم الحق پاکستان تحریک انصاف کے مرحوم رہنما کے اہل خانہ نے شرکت کی ہے۔ کراچی سے وہ خصوصی طور پر اس دعائیہ تقریب میں شرکت کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ ناظرین، صحافی حضرات موجود ہیں، قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، متعدد اکابرین موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان جن کے وہ انتہائی قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں میں تھے، مرحوم رہنما جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے نعیم الحق، جن کی وفات کی خبر سن کر وزیر اعظم عمران خان انتہائی سوگوار تھے اور انہوں نے اپنے دکھ اور غم کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر دکھ اور سکھ کی گھڑی میں ساتھ کھڑا ہونے والا، 2 دہائیوں سے زیادہ سیاسی جد و جہد میں ساتھ دینے والا میرا دوست نعیم الحق اب ہم میں نہیں رہے ہیں۔ الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللهم آمين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه ونور قبره وعزم أجره وسهل له في مرجعه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. دعا کرے کہ یہاں پہ جو تلاوت کلام پاک ہو گئی، جو آیات کریمہ پڑھ گئی، جو ذکر اذکار ہو گئے، جو درود شریف تلاوت کی گئی، جو کلمات خیر ادا کی گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے درگاہ جلیلہ میں قبول فرمائے. درگاہ جلیلہ میں قبول فرمانے کے بعد تمام انبیاء کرام، مرسلین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مؤمنین مؤمنات، گزشتہ امتوں کے تمام مؤمنین مؤمنات، سب کے ارواح کو پہنچا دے. بطور خاص مرحوم نعیم الحق صاحب کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے. جو ان کی گناہیں ہیں، خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. جو ان کے نیک اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کئی گنا بلند کر کے ان کا اجر اور صلہ ان کو عطا فرمائے. آپ کے پسماندگان اور خانوادہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر، صبر اور استقامت عطا فرمائے. پاکستان تحریک انصاف کا آپ کی جانے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقصان کی تلافی عطا فرمائے. پاکستان کی جو اس نے خدمت کی ہے، اس خدمت کے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ اجر اور صلہ عطا فرمائے. وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، ہر قسم کے اندرونی بیرونی سازشوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ. بہت شکریہ.